کبھی کبھی ہم ہزاروں کے مجمع میں ہوتے ہیں لیکن اندر سے تنہا، خالی اور بے بس محسوس کرتے ہیں۔ کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا کہ مسکراہٹ کے پیچھے کتنے آنسو چھپے ہیں اور خاموشی کے پیچھے کتنی چیخیں دبی ہوئی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ڈپریشن انسان کو اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اس اندھیرے سے نکل سکتے ہیں اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ اصل میں ڈپریشن ہے کیا اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن ہے کیا۔ یہ ایک خاموش قاتل کی پہچان ہے۔ کبھی کبھار انسان مسکرا رہا ہوتا ہے، محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، ہنسی میں شریک ہوتا ہے، مگر اس کے دل کا حال کوئی نہیں جانتا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہی خاموشی، یہی اندر کا خالی پن ڈپریشن کہلاتا ہے۔ ایک ایسا خاموش قاتل جو انسان کی روح کو روز تھوڑا تھوڑا مار دیتا ہے۔ ڈپریشن صرف ایک وقتی اداسی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مستقل اور شدید ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کی سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن ایک ایسا احساس ہے جس میں زندگی کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، خواب بوجھ لگنے لگتے ہیں اور جینے کی خواہش مٹنے لگتی ہے۔ ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 280 ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اور پاکستان میں ہر چوتھا شخص کسی نہ کسی ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہے، مگر بدقسمتی سے یہ مرض اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ مسلسل اداسی یا خالی پن کا احساس ہوتا ہے، نیند کا مسئلہ، نیند نہ آنا یا بہت زیادہ سونا، معمولی باتوں پر رونا، غصہ آنا یا چڑچڑاپن، کسی بھی کام میں دلچسپی کا ختم ہو جانا، خود اعتمادی میں کمی، خود کو ناکام یا بیکار محسوس کرنا، بھوک کا کم یا زیادہ ہو جانا، خودکشی کے خیالات آنا یا خود کو نقصان پہنچانا۔ یہ تمام علامات جو ہے نا انسان کی زندگی کو نہ صرف متاثر کرتی ہیں بلکہ اسے مکمل طور پر مفلوج کر سکتی ہیں۔ قرآن پاک انسان کی روح اور دل کی کیفیتوں کو سب سے بہتر جاننے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کے سکون کا راز اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جب انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے نا، اسے سکون صرف اللہ کے قریب آنے سے ملے گا۔ مگر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور علاج کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے، یعنی اگر ڈپریشن ایک بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ضرور موجود ہے، صرف ہمیں اسے پہچاننے اور سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ فرض کریں ایک عورت ہے جو روز صبح اٹھتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، کام پر جاتی ہے، مگر اس کا دل ہر وقت بوجھل رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ بھی کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ دوسروں کو ہنستا دیکھتی ہے مگر خود کو تنہا محسوس کرتی ہے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر مدد مانگ رہا ہوتا ہے مگر وہ سوچتی ہے شاید یہ بس وقتی تھکن ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اگر اسے سمجھ آ جائے نا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے تو وہ اپنی زندگی کو بچا سکتی ہے۔ جب انسان اپنے جذبات کو دبا لیتا ہے نا اپنے اندر، اس پر بات نہیں کرتا یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ہر وقت خود کو دوسروں سے کمتر محسوس کرتا ہے، تو اس کے دماغ میں ایسے کیمیکل بننے لگتے ہیں جو اداسی اور تنہائی کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ڈپریشن کوئی کمزوری نہیں ہے، نہ ہی کوئی شرمندگی کی بات ہے، یہ ایک حقیقی، سنجیدہ اور قابل علاج بیماری ہے۔ جیسے ہم دل کی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ویسے ہی دماغ کی بیماری کے لیے بھی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا بالکل درست اور ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا دل بوجھل ہے نا، اگر زندگی کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو خاموش نہ رہیں، اپنے دل کی آواز سنیں، کسی سے بات کریں، اللہ سے رجوع کریں اور وقت پر مدد لیں، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی اور ہر ڈپریشن کے بعد سکون بھی ممکن ہے اگر ہم ہمت کریں تو۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، منفی خیالات سے کیسے بچا جائے، دماغ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے کا سفر۔ ایک بار ایک شخص نے اپنے دل کی بات لکھی، میں روز سوچتا ہوں کہ میرے جینے کا فائدہ کیا ہے، شاید میری غیر موجودگی کسی کو محسوس بھی نہ ہو۔
یہ الفاظ اس کے دل کا درد تھے، اور وہ درد منفی خیالات سے پیدا ہوا تھا، وہ خیالات جو انسان کو خود سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کے اندر جو منفی خیالات ہوتے ہیں نا، اس کی اندرونی آوازیں ہوتی ہیں جو ہمیں بار بار یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم ناکام ہیں، بدصورت ہیں، کسی کے قابل نہیں ہیں، اور دنیا میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ خیالات انسان کے دماغ میں مستقل گونجنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ خیالات اکثر کیوں جنم لیتے ہیں؟ کسی بھی ناکامی کے بعد، مثلا امتحان میں فیل ہو جانا، کوئی رشتہ ٹوٹ جانا، یا دوسرے ہمارے پر طنز کریں یا تنقید کریں، یا آپ کے بچپن کے کوئی تلخ تجربات ہیں، یا کسی نے زیادتی کی آپ کے ساتھ، سوشل میڈیا کے اثر سے جہاں دوسروں کی مصنوعی خوشی ہمیں حقیقی اداسی دے جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو مصنوعی جو بھی خوشی ہمیں دکھا رہے ہیں نا، یہ ان کا اصل ہے، اور ہم تو بہت اداس ہیں، ہمارے ساتھ ہی ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ایک انسان کے دماغ میں روزانہ تقریباً 60,000 سے 80,000 خیالات آتے ہیں، جس میں سے 80% جو ہوتے ہیں وہ منفی خیالات ہوتے ہیں، اور 95% دہرائے جانے والے خیالات ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ مسلسل منفی سوچتے ہیں نا، ان میں ڈپریشن ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور نہ کمزور ہو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم ایمان کے ساتھ جئیں تو ہم ہر اداسی، ہر تکلیف اور ہر منفی خیال پر غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب منفی خیال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی آپ محسوس کریں نا کہ آپ کے دماغ میں خود کو ملامت کرنے یا دوسروں سے خود کو کمتر سمجھنے کے خیالات آ رہے ہیں، انہیں فوراً روکنے کی مشق کریں۔ ایک نوٹ بک میں لکھنا شروع کریں کہ کن وقتوں میں کس وقت آپ کو ایسے خیالات آتے ہیں۔ پھر آپ میں یہ شعور پیدا ہوگا کہ میں کس وقت ایسی باتیں، نیگیٹو خیال میرے دماغ میں آتے ہیں۔ مثبت جملے دہرائیں روز صبح اٹھ کر آئینے میں دیکھ کر کہیں، میں قابل ہوں، اللہ پاک نے مجھے خاص بنایا ہے، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ ماہرین کے مطابق مسلسل مثبت جملے دہرانے سے دماغ کی کیمسٹری ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسا آپ سوچتے ہیں، جیسا آپ اپنے آپ کے بارے میں امیج قائم کرتے ہیں نا، ویسا ہی آپ کا دماغ پھر ریئیکٹ کرنے لگتا ہے، اور آپ ویسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو سراہتے ہوں، مثبت باتیں کرتے ہوں اور آپ میں امید پیدا کرتے ہیں۔ منفی لوگوں سے دوری اختیار کریں، دور رہیں ایسے لوگوں سے۔ روزانہ سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ضحیٰ پڑھنا منفی خیالات کو کم کر دیتا ہے، اور خاص طور پر سورہ ضحیٰ کی یہ آیات دل کو تسلی دیتی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، قسم ہے چمکتے دن کی اور رات کی، جب وہ چھا جائے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ اور اس کے بعد شکر گزاری کی عادت ڈالیں۔ روزانہ رات سونے سے پہلے 3 چیزیں لکھیں جن پر آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن کو نا مثبت رخ پر لے کر جاتا ہے۔ مصروف رہیں، خود کو بیکار نہ ہونے دیں۔ فری اوقات میں منفی خیالات حملہ کرتے ہیں، اس لیے کوئی مثبت مصروفیت اختیار کریں، فارغ بیٹھا نہ رہیں، جیسے باغبانی، مصوری یا کھانا پکانا یا کسی خیراتی کام میں حصہ لیں۔ اگر آپ روز سوشل میڈیا پر ہر وقت دوسروں کی کامیابیاں دیکھ کر اپنے آپ کو ناکام سمجھنے لگیں گی نا، تو پھر آپ ناکام ہی ہوتی چلی جائیں گی۔ اپنی شناخت خود بنائیں، خود کوئی کام کریں، کوئی ہنر سیکھیں، خود کسی قابل بنیں، تو آپ کی سوچ، آپ کی زندگی، آپ کی چہرے کی چمک ہی بدل جائے گی۔ یاد رکھیں، منفی خیالات جو ہوتے ہیں نا، دل کے طوفان ضرور ہوتے ہیں، مگر وہی دل جب اللہ کے نور سے روشن ہو جائے نا، تو ہر طوفان کا سامنا کر لیتا ہے۔ اپنے ذہن کو زہر سے نہیں، ذکر سے بھریں، کیونکہ آپ جیسا کوئی نہیں، اور اللہ نے آپ کو یوں ہی خاص بنایا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، پریشانیوں سے نمٹنے کا اسلامی اور سائنسی طریقہ، حوصلے، حکمت اور ایمان کا امتزاج۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ زندگی رک گئی ہے، ہر در بند ہو گیا ہے، کوئی راستہ نہیں بچا، اور دل ایک ہی سوال کرتا ہے، آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر پریشانی اپنے ساتھ کسی حکمت، کسی سبق اور کسی بہتری کا پیغام لے کر آتی ہے، ہمیں بس اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پریشانیاں جو ہے نا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں،
یہ کبھی رشتوں کی صورت میں آتی ہیں تو کبھی مالی مشکلات کی صورت میں، اور کبھی ہمارے جذبات یا ذہنی دباؤ میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اصل کامیابی اس سے نمٹنے کے طریقے ہیں، اور یہی طریقہ ہمیں قرآن اور سائنس دونوں سکھاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ ماہر نفسیات کی تحقیق کے مطابق جو لوگ پریشانی کو ایک چیلنج سمجھتے ہیں نا، ان کے دماغ میں کارٹیسول کی مقدار کم اور آکسیٹوسن کی سطح زیادہ ہو جاتی ہے۔ کارٹیسول جو ہے یہ ہمارے دماغ میں نا ڈپریشن پیدا کرتا ہے، اس کی مقدار پھر کم ہو جاتی ہے، اور جو آکسیٹوسن ہے یہ ہمدردی، برداشت اور مثبت رویے کا ہارمون ہے، اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ پریشانی آئی، اصل فرق یہ ہے کہ ہم نے اس کا سامنا کیسے کیا، کس نیت، کس انداز اور کس سوچ سے کیا۔ قرآن پاک بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات 2 بار دہرا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ پریشانی سے نمٹنے کے لیے صبر کا راستہ اپنائیں۔ صبر محض خاموشی کا نام نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ حالات کو سمجھ کر مضبوطی سے کھڑا رہنے کا نام ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب ہم جلد بازی چھوڑ کر تحمل سے کام لیتے ہیں نا، سوچ کر سمجھداری سے معاملے کو سمجھتے ہیں، تو ہمارا دماغ زیادہ بہتر فیصلے لیتا ہے اور اس میں تناؤ کم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نماز کو زندگی کا سہارا بنائیں۔ نماز نہ صرف روحانی تسلی دیتی ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی سکون بھی بخشتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی نماز کے متعلق کہا گیا ہے، مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ عملی منصوبہ بندی کریں۔ دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بس آپ نے دعا کر لیا اور ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے، نہیں، اپنی پریشانی کو لکھیں، اس کا حل سوچیں اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں۔ جیسے آپ حل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کو حل کریں۔ جیسے ایک خاتون تھی جو بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کو بہت سی مالی مشکلات پیش آتی ہیں، اس کے بجائے اس کے کہ وہ روئے دھوئے لوگوں سے شکایت کرے اور لوگوں سے مدد مانگے، وہ ایک چھوٹا سا ہنر سیکھتی ہے، آن لائن کاروبار شروع کرتی ہے اور پھر وہ خود و کفیل بن جاتی ہے۔ اور اس نے کیا کیا، اپنی پریشانی کو سمجھا اور اپنی پریشانی کو ہمت سے بدل ڈالا۔ ٹھیک ہے، ہمت کریں، محنت کریں، اللہ پاک صلہ ضرور دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آزمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حالت میں وہ فائدے میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ جب طائف کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تو بجائے بد دعا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ آپ نے یہ پڑھا ہے نا کتاب میں، جبرائیل آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اگر آپ کہتے ہیں تو یہ پہاڑ میں ان کے اوپر گرا دوں، تو آپ نے کہا تھا نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے، اے اللہ ان کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یہی وہ حوصلہ ہے جو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسروں کی مدد کریں۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا، ان کے دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے جو خوشی کا ہارمون ہے۔ جب آپ کسی اور کی پریشانی دور کرتے ہیں نا، تو آپ کی اپنی پریشانیاں جو ہے نا آپ کو چھوٹی لگنے لگتی ہیں اور خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھیں، پریشانیاں زندگی کی رت ہیں، موسم کی طرح ہیں، مگر وہ موسم کبھی نہیں رکتا جس میں دل اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ اگر طوفان آ رہا ہے تو یقین رکھیں وہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ڈبونے کے لیے۔ بس حوصلہ رکھیں، رب کی رحمت پر بھروسہ کریں اور دیکھیں کہ ہر آزمائش آپ کو عظمت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، جسمانی سرگرمی اور متوازن خوراک ذہنی سکون کا قدرتی علاج ہے۔ کبھی کبھی ہم دل کی ویرانی کا علاج نا الفاظ میں ڈھونڈتے ہیں، دعاؤں میں مانگتے ہیں، مگر یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری روح کا سکون ہمارے جسم کے توازن سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارا جسم ہی کمزور ہوگا، خوراک بے ترتیب ہوگی، تو ذہن کا سکون بھی بکھر جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق ڈپریشن صرف ذہنی بیماری نہیں بلکہ جسمانی نظام میں پیدا ہونے والا عدم توازن بھی اس کا بڑا سبب ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں 80% سے زیادہ افراد جو ڈپریشن کا شکار ہیں نا، ان کی روزمرہ خوراک اور نیند متاثر ہوتی ہے۔ جبکہ ایک اسکول کی تحقیق کے مطابق ورزش کرنے سے دماغ میں سیروٹونن، ڈوپامین اور اینڈورفن کی افزائش ہوتی ہے جو ہماری ڈپریشن کو
کم کرتے ہیں، یعنی کہ ورزش کے ذریعے ہمارے دماغ میں ایسے ہارمون خارج ہوتے ہیں جو ہمارے ڈپریشن کو کم کر دیتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں توازن کو ترجیح دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ روزانہ سیر کرتے، پیدل چلتے اور اپنی خوراک میں توازن رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وہ آیت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خوراک میں توازن ہی ذہنی اور جسمانی صحت کی کنجی ہے۔ ورزش ایک قدرتی دوا ہے۔ روزانہ صرف 30 منٹ کے چہل قدمی آپ کے دماغ میں ایسے کیمیکل کو متحرک کرتی ہے جو مریض کو دوا کے بغیر بہتر کر دیتی ہے۔ اور اچھی خوراک، بیلنس ڈائٹ لیں، پروٹین، فائبر یعنی کہ سبزیاں، پھل، انڈے، دالیں، گوشت، پروٹین کی شکل، پروٹین جس میں ہوتی ہے، اور زیتون کا تیل، ہیلتھی فیٹس لیں یعنی کہ بادام، زیتون کا تیل، پانی کی مناسب مقدار، یہ B12، اومیگا 3، آئرن، یہ آپ کی ڈپریشن کو کم کرتے ہیں۔ اور جبکہ متوازن غذا نہ صرف دماغی طاقت بڑھاتی ہے بلکہ مزاج کو بھی بہتر بناتی ہے۔ سنت نبوی پر عمل کریں۔ نبی پاک نے کبھی شکم سیری کو پسند نہیں فرمایا تھا۔ آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی نہیں بھرا، چند نوالے کافی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہی سنت ہمیں اوور ایٹنگ سے بچاتی ہے، جس سے لتھارجی اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور آخر کار ڈپریشن کا راستہ کھلتا ہے۔ نیند اور پانی 2 بنیادی ستون ہیں۔ روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی کے پئیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند اور 2 سے 3 لیٹر پانی کا استعمال دماغ کو ڈی ٹاکس کرتا ہے۔ نیند کی کمی دماغ میں سٹریس ہارمون بڑھاتی ہے، جس سے ڈپریشن بڑھتا ہے۔ تو ڈپریشن کا مطلب صرف دوائی نہیں بلکہ طرز زندگی کو درست کرنا بھی ہے۔ روزانہ کی سادہ سی واک، متوازن غذا، پرسکون نیند اور پانی کی مقدار بڑھا کر ہم بغیر دوا کے بھی ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ زندگی کو بدلنے کے لیے کسی بڑے جادو کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف چھوٹے چھوٹے قدم کافی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنا جسم سنبھالیں تو رب تمہارے دل کو سکون عطا کرے گا۔ ایک متوازن زندگی ہی دراصل ایک پرامن زندگی کی سیڑھی ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ پر، سوشل میڈیا اور موازنہ، خوشی کے قاتل اور آپ کے ڈپریشن کے خاموش راستے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو چہرے ہمیں سوشل میڈیا پر خوش نظر آتے ہیں ان کے دل کے اندر کیسی اداسی چھپی ہو سکتی ہے؟ یا ہم دوسروں کی تصویری مسکراہٹوں سے اپنے دل کا سکون کھو بیٹھتے ہیں۔ ہم نے دوسروں کی جھوٹی چمک دمک کو اپنا اصل بنا لیا ہے اور یوں ہم خوش ہوتے ہوئے بھی خوش نہیں رہتے۔ سوشل میڈیا جیسے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ، فیس بک، انسٹا پہ، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ نے ہمیں ایک دنیا دے دی ہے جہاں ہر کوئی خوش، کامیاب اور خوبصورت نظر آتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو نوجوان دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان میں ڈپریشن کے آثار 63% بڑھ جاتے ہیں۔ مستقل دوسروں کی زندگی کو دیکھنے سے آپ میں کمپیریٹیو انزائٹی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی ہی ذات سے ناخوش ہو جاتا ہے، اور پھر ہم دوسروں کی کار، گھر، رشتے، لباس اور خوبصورتی سے خود کا موازنہ کرتے ہیں اور اپنی کمیاں گن گن کرنا خود کو ناکام محسوس کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، اور اے نبی تم اپنی نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہ بڑھاؤ جن سے ہم نے بعض لوگوں کو فائدہ دیا۔ یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ دوسروں کے دنیاوی فائدے دیکھ کر اپنی زندگی کو کمتر نہ سمجھو، کیونکہ ہر کسی کا رزق، وقت اور نصیب الگ الگ ہیں۔ احساس کمتری سے بچیں۔ خود کو کمتر سمجھنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے موازنہ کرنے کی وجہ سے۔ اپنی نعمتیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں کی جھلکوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جب شوہر یا بیوی سوشل میڈیا پر دوسروں کے رشتے دیکھ کر موازنہ کرتے ہیں تو اپنے شریک حیات سے ناراضگی، خفگی اور مایوسی جنم لیتی ہے۔ تحقیق کے مطابق سوشل میڈیا پر زیادہ موازنہ کرنے والے افراد میں خودکشی کا رجحان بھی 27% زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو روز صرف 30 منٹ یا مخصوص وقت رکھیں کہ اتنا وقت ہی سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے۔ ہفتے میں 1 دن مکمل سوشل میڈیا سے دور رہیں، بائیک آؤٹ کر دیں اس دن۔ لوگ وہاں صرف اپنی بہترین تصویریں دکھاتے ہیں، اصل زندگی ویسی ہوتی نہیں ہے جیسی وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن پر اللہ پاک کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔
اپنی ترقی کا خود سے موازنہ کریں، دوسروں سے نہیں، خود اپنا بیسٹ ورژن بننے کی کوشش کریں، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اوپر والوں کو نہ دیکھو تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ دل خوش رہے تو ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے کم میں خوش رہتے ہیں، نہ کہ ان کو جو دکھاوے میں ہم سے آگے لگتے ہیں۔ جو دکھتا ہے نا وہ سچ نہیں ہوتا، اور جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کی حسرت بھی ہو سکتا ہے۔ خوشی وہ ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، نہ کہ موبائل کی اسکرین پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا دل سکون میں رہے تو خود کو دوسروں سے نہیں، صرف اپنے کل سے بہتر کرنے کی دوڑ میں لگائیں۔ یہی اصل کامیابی اور یہی اصل خوشی ہے۔ اب آتے ہیں آخری پوائنٹ کی طرف، روحانی تعلق۔ اللہ تعالیٰ سے جڑ کر ڈپریشن سے نجات کیسے ممکن ہے؟ جب ساری دنیا کی روشنی بجھ جائے نا، جب کوئی انسان ساتھ نہ دے، جب دل کی تاریکی بڑھنے لگے، تو صرف ایک در ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہمارے رب کا در۔ جو دل اللہ سے جڑ جائے نا، وہ دل کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی بھٹکتا نہیں۔ ڈپریشن کے دور میں انسان کا جو دل ہے نا بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھیں نم اور سوچیں منتشر ہو جاتی ہیں۔ دنیاوی سہارے وقتی آپ کو آرام دے سکتے ہیں، مگر دائمی سکون جو ہے نا وہ صرف اسی وقت آتا ہے جب ہمارا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ آیت ڈپریشن کے مریض کے لیے دوا ہے، رحمت ہے اور امید کا چراغ ہے۔ اب روحانی تعلق قائم کیسے کریں؟ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ ذہنی ریلیکسیشن کا ذریعہ ہے۔ 5 وقت سجدے میں گر کر جو آنکھیں نم ہوتی ہیں نا، وہ دل کو سکون بخشتی ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ نماز جیسے سجدے میں خون کا بہاؤ دماغ کے اس حصے تک پہنچتا ہے جو ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے بھی ہمارا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یہ ایک تعلق ہے جو ہمارے رب کے ساتھ تعلق بناتا ہے۔ جب کوئی دل سے رب کو پکارتا ہے نا تو وہ اپنے بوجھ کو بانٹ دیتا ہے، اللہ پاک کے سپرد کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ڈپریشن کے لمحے میں صرف دل سے ایک بار یا اللہ نکل جائے نا تو وہ رب عرش سے سکون نازل کرتا ہے۔ قرآن ایک زندہ دوا ہے۔ قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور دل پر اثر لینے کے لیے ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق قرآن کی تلاوت کے دماغ کی لہریں پرسکون حالت میں آ جاتی ہیں، جیسے میڈیٹیشن کے دوران۔ روزانہ صرف 15 منٹ کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ مطالعہ نہ صرف آپ کی روح کو جلا دیتا ہے بلکہ ڈپریشن کا علاج بھی کرتا ہے۔ شکر گزاری مثبت سوچ کا راستہ ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے نا تو اس کا فوکس کمی سے ہٹ کر اللہ پاک کی نعمتوں پر آ جاتا ہے جو اللہ نے اسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ روزانہ زیادہ نہیں تو صرف 3 چیزیں ضرور لکھیں جن پر آپ شکر ادا کریں۔ آپ کا دل بدلے گا، آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں اور آئیں گی بھی، مگر اگر دل میں آپ کا توکل ہے نا اور زبان پر الحمدللہ ہے تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے نا وہی اس کے لیے کافی ہے۔ ڈپریشن کا اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اللہ کی روشنی اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آپ اپنے رب سے جڑ جائیں تو دنیا کی ہر ٹوٹ پھوٹ، ہر تنہائی اور ہر اداسی آپ کے دل کو چھو بھی نہیں سکتی۔ روح کا سکون کسی دوا میں نہیں، صرف سجدے میں ہے۔ تو اس لیے اپنا تعلق اللہ پاک کے ساتھ مضبوط کریں، روحانی معمولات کا ایک شیڈول بنائیں۔ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں صرف 15 منٹ چاہے لگائیں۔ ظہر کے بعد 100 بار یا سلاموں کا ورد کریں، آپ کو صرف 5 منٹ لگیں گے۔ عصر کے بعد شکر گزاری کے 3 نکات لکھیں جس میں آپ کو صرف 10 منٹ لگیں گے۔ آپ کوئی بھی 3 نعمتیں جو آپ کو اللہ پاک نے دی ہیں آپ وہ لکھیں اور پر شکر ادا کریں۔ مغرب کے بعد سورہ یاسین یا سورہ رحمان کی تلاوت کریں، 15 سے 20 منٹ لگیں گے آپ کے۔ سونے سے پہلے تہجد کی نیت کریں اور سورہ ملک کی تلاوت کریں، صرف 10 منٹ کی بات ہے۔ کتنا کچھ کرتے ہیں ہم اپنے دن میں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، شوہر کے لیے، ہر کسی کے لیے جان تک اپنی لگا دیتے ہیں ہر کام کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اپنی خوشی کے لیے ہم یہ
کیا 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے؟ تو اپنے ٹائم کو سیگریگیٹ کریں اور اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں، اپنا تعلق اللہ پاک سے ضرور مضبوط کریں. یہ آپ کے ڈپریشن کے علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، آپ کے دل کو سکون دے گا. سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.